بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. صلوات بر محمد وآل محمد. دو چار باتیں عرض کرنی ہیں اور کل انشاءاللہ پھر اسی موضوع پر ہمارا پروگرام ہوگا اور پھر اگلا اسٹیپ جو ہے وہ ترتیب سے ہم چل رہے ہیں کہ ہم نے زوجہ کا انتخاب ان میں کن کن چیزوں کی ضرورت تھی اور وہ میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں سارے پروگرام. پھر ہم آئے انتخاب زوجیت، پھر نکاح، پھر حق مہر. نکاح طے ہو گیا، نکاح ہو گیا، بیوی کے دن ہم نے اس کو اسی میں شامل کر لیا کہ نکاح کس طریقے سے ہونا چاہیے، کہ بہترین نکاح کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم بیان کر چکے. اب نکاح کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ شب رخصتی. اس کو اسلامی لحاظ سے شب زفاف کہا جاتا ہے، رخصتی کی رات، شب زفاف. اس کے کچھ اعمال ہیں، اس کے کچھ مستحبات ہیں، اس کے کچھ مکروہات ہیں. ظاہراً آپ میں ایک دو ہی بچے نظر آ رہے ہیں، باقی سب یہ وقت گزار چکے ہیں. لیکن یوٹیوب پر جانے کے بعد یہ ہزاروں لڑکے سن بھی سکتے ہیں، وہ بیٹیاں بھی سن سکتی ہیں. یہ حرام نہیں ہے. بہت سے اصولی اور اہم پروگرام چیزیں جو تھیں معصومین علیہ السلام کی بتائی ہوئی جو نہ کی گئیں، جس کی وجہ سے آج یہ مذہبی سالت میں پہنچا. یہ ظاہراً ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے ہمیں بیان کیا اور وہ ان کی سیرتیں ہیں، ان سیرتوں کو ہم اپنائیں. ہم نے شادی کو ایک ظاہراً کاروبار بنایا یا نفسی خواہشات کا کہ دور کرنے کا ایک ذریعہ. صرف دو چیزیں ہمارے ذہن میں بسی اور یہی حقیقت ہے. شادی کا، جیسے میں نے دوسرے یا تیسرے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ عقد شادی یعنی جنسی خواہشات نہیں بلکہ ایک ذمہ داری کا نام ہے. اب شب رخصتی ہو گئی اور وہ میں آج شروع کروں گا ایک لطیفے سے. دیکھیں طہارت کا کتنا اہم رول ہے شریعت میں کہ آپ اور ہم شاید اس سے واقف نہیں ہیں. جو نمازی ہیں وہ تو واقف ہوتے ہیں. میرا کیونکہ پروگرام یہ یوٹیوب پہ چلتا ہے اور وہ دنیا سنتی یا سن رہے ہیں. نکاح ہو رہا ہے اور یہ ثواب مرحوم عابدی صاحب قبلہ آیت اللہ حافظ بشیر صاحب کے بزرگ بڑے بھائی منظور عابدی صاحب کا، یہاں بھی آپ دیکھ چکے، ان کو کافی آتے جاتے تھے میرے پاس. رشتہ داری ہے، ظاہر ہے کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. ایک لڑکا جس کا نکاح تھا اس کے والدین لے گئے نکاح کے لیے. دلہن کو دیر ہو گئی، رات تھی، دیر ہو گئی دلہن کو. آج کل تو ہمارے یہاں گھر تیار نہیں ہوتی نا دلہنیں، یہ بیوٹی پارلر جاتی ہیں، 50,000 ہزار لاکھ روپے خرچ کیا جاتا ہے. اور میں نے تو سنا کہ 25 لاکھ تک میں دلہن تیار کرنے کا لیتے ہیں. اب یہ افسوس کا مقام ہے، یہ ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں، ہر اس شخص کے جو 50,000 یا 25,000 روپے دے کر
دلہن کو تیار کرتا ہے یعنی لاکھوں روپے دے کر، تو اس سے گزارش کروں گا کہ گھر سجوا لیں، اس 25,000 سے دو غریب بچیوں کی شادی ہو سکتی ہے۔ کئی بچیاں اپنے گھر میں جا سکتی ہیں جو ہمارے یہاں ماحول نہیں ہے، اور یہ ضروری واجبات میں سے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ میرا اللہ گواہ ہے کہ یہ بناوٹ کے لیے پروگرام ہم نہیں کر رہے، ہم تو پیغام دینے کے لیے ہمارے پروگرام ہوتے ہیں۔ یرحمک اللہ۔ اچھا جی، تو وہ دلہن بیوٹی پارلر گئی تھی، یہ تو دلہن کی بات تھی۔ ایک جملہ اور عرض کر دوں، یہ عورتیں سنیں گی اور سنتی بھی ہیں تو اچھے الفاظ یاد نہیں کرتی ہیں۔ میرے رشتہ دار ہوں، میری زوجہ سمیت آپ کے ہوں، بیٹیاں ہوں، بہنیں ہوں، اب دلہن تو جا رہی ہے بیوٹی پارلر، آپ کیوں جا رہی ہیں؟ جاتی ہیں نا، اور ہزاروں روپے میک اپ پہ خرچ ہوتا ہے۔ یہ میک اپ میری ماؤں بہنوں سنو، بیٹیوں سنو، یہ میک اپ صرف اپنے شوہر کے لیے آپ کے لیے جائز ہے۔ شادی میں جو 10,000 15,000 کا میک اپ کرا کر آپ شریک ہو گئی اور سر برہنہ نیم برہنہ لباس کے ساتھ، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ عذاب الہی کو ہم دعوت دے رہے ہیں۔ شوہر کے لیے کبھی ایسی تیار نہیں ہو جیسے دوسرے کی شادی میں تیار ہوتی ہے۔ وہ میری بہن ہو، میری زوجہ ہو، آپ کے اہل و عیال ہو، آپ کی بیٹیاں ہو، ناراض نہیں ہونا، یہ جنرل بات کر رہا ہوں میں۔ اور آنے کے بعد وہ نالی اور پانی کے سپرد ہو جاتا ہے۔ جی اب امام مظلوم کا ایک جملہ سماعت فرما لیں۔ امام فرماتے ہیں جو مال اور راہ خدا میں خرچ نہیں ہوتا وہ مٹی اور گارے کے سپرد کر دیا جاتا ہے، یہ وہ مال ہے جو آپ کا خون پسینہ ہے جو ضائع کر دیا جا رہا ہے، ہماری مائیں بہنیں ضائع کر رہی ہیں۔ کبھی اس نے اپنے شوہر کو شوہر سمجھا ہو، باپ کو باپ سمجھا ہو، بھائی کو بھائی سمجھا ہو، اور اس کا حق ادا کیا ہو کہ میرا بھائی، میرا بھائی، میرا باپ، میرا شوہر سارا دن ساری رات خون پسینہ بہاتا ہے اور پھر یہ کما کے لاتا ہے، اور میں کیا کر رہی ہوں، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ یہ یہاں پہ کلوز ہو۔ اب اگلا جو تو وہ لڑکی گئی تھی بیوٹی پارلر، دولہا آ کر بیٹھ گیا، برات آ گئی، مرحوم حافظ صاحب نے کہا چلو دیر ہے تو دولہے سے کچھ پوچھ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھیا غسل آتا ہے، غسل جنابت آتا ہے؟ تو کہنے کا وہ کیا ہوتا ہے؟ استغفر اللہ ربی واتوب، وہ کیا ہوتا ہے؟ عابدی صاحب آپ کو پتا ہے، پھر بزرگی، پھر غصہ بھی آتا ہے انسان کو نا، کہ جس انسان کی شادی ہو رہی ہے اس سے غسل ہی نہ آئے تو اس کی شادی کا کیا فائدہ؟ اب مباشرت کرے گا، گناہ اور زیادہ بڑھیں گے، غسل نہیں آئے گا۔ اور بڑی بات یہ ہے، عرض کر رہا ہوں چھوٹے چھوٹے جملے ہیں یہ، اب غسل نہیں آتا، اب وہ سنے، وہ مولائی، وہ عزادار، وہ ماتمدار کہ اس کو غسل نہیں آتا، غسل کیا ہی نہیں، کئی دفعہ غسل مجرب ہوا، اطلاع ہوا شادی سے پہلے، غسل آتا ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے دلہن کو رخصت کرنے کے بعد یا مسجد میں لاتے ہیں یا پھر کسی مزار پہ چلے جاتے ہیں، ہمارے یہی دستور ہے۔ بی بی پاک دامن جانے والے اور بی بی رقیہ کو عزت دینے والوں، اس نجاست کے عالم میں جانا جائز ہے؟ مسجد میں حرام ہے؟ ایسے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے نا؟ اب رخصت کرنے کے لیے ہم
یہ پروگرام کر رہے ہیں شب رخصتی، شب زفاف. بہرحال حافظ صاحب نے کہا کہ غسل جنابت آتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ناراض ہو گئے. وہ جب ناراض ہو گئے تو ظاہر ہے کہ غصے بھی ایسی آواز میں ہوئے کہ وہ سب متوجہ ہو گئے، مجمع اکٹھا ہو گیا. تو لڑکا بدتمیز تھا، بد مزاج تھا. لوگ جانتے تھے رشتہ دار اس کے کہ بد اخلاق ہے. قبلہ صاحب کو کچھ کہہ دیا اس نے، اس لیے قبلہ صاحب ناراض ہو گئے. دوڑتے ہوئے گئے دولہے کے باپ کو بلا لائے کہ تمہارا بیٹا ویسے ہی بد اخلاق تھا، قبلہ صاحب کو کچھ کہہ دیا. اب قبلہ صاحب سمجھے نہیں سمجھ لے، ناراض ہو گئے. باپ آیا، کہا قبلہ معذرت، معافی دے دیجیے، میرے بیٹے سے کوئی غلطی ہوئی، کوئی خطا ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دیجیے. آخر مسئلہ کیا ہے؟ کہا اس بدبخت کی شادی کر رہے ہو، اس کو تم نے دین سکھایا ہی نہیں، اس کو غسل جنابت نہیں آتا اور تم نکاح کے لیے لے آئے. کہا قبلہ ناراض ہونے کی کیا بات ہے، آپ مجھے سکھا دیں، میں اس کو سکھا دیتا ہوں. اندازہ کریں آپ کہ آپ مجھے سکھا دیں، میں اس کو سکھا دیتا ہوں. یعنی باپ بھی اسی لائن پہ چلا ہوا تھا. جس باپ نے شریعت نہ سمجھی ہو، وضو نہ سیکھا ہو، اس کے لیے شب زفاف کیا معنی رکھتی ہے؟ غور فرما رہے ہیں. جس کا عقد ہو رہا ہو، لڑکی ہو یا لڑکا، غسل آنا چاہیے، وضو آنا چاہیے اس کو. شب زفاف کے پھر اعمال کر سکتا ہے وہ، ورنہ نہیں. جی آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ چلے. حکم ہے کہ رخصتی بھی رات کے وقت میں ہو. جیسے نکاح رات کے آخری حصے میں، دوسرے حصے میں ہو، رخصتی بھی رات کو ہو جائے تاکہ دنیا کی نگاہوں سے بچی رہے. یہ بھی ایک رواج ہے جی. اب دو دروازے کے دونوں سائڈوں میں تیل ڈالا جا رہا ہے آگ لگانے کے لیے. جی شریعت میں اس کی کوئی اس کی نہ ضرورت ہے اور نہ شریعت نے اس کو بتایا. اب اگلا مرحلہ جو ہے وہ میں بتاؤں گا تو پھر پتہ چلے. یہ سب ہندوانہ رسمیں ہیں، آج بھی ہندو یہ کرتے. یہ کوئی تیل شیل نہیں ڈالنا. وہ تیل ڈلتا ہے تبھی تو ساری زندگی آگ میں جلتا رہتا ہے دولہا. جو ڈالنے ہیں وہ ڈالیں آپ. توجہ فرما رہے. اچھا ایک چیز اور آج آئی بہت سی کہ تم نے نچھاور، وہ ہندو بھی کرتے ہیں، ہمارے مسلمان بھی. وہ پہلے ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو وہ پھلیاں وغیرہ یا چاول کے وہ پھینکے جاتے تھے. اب چھوہارے یا کوئی چیز تصدق کر دیا جاتا ہے، لڑکی خود بھی پھینکتی ہے. وہ معصوم فرماتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو لینا بھی جائز ہے. چھٹے امام کی حدیث ہے، ہلیۃ المتقین پڑھ لیجئے گا، اس میں حدیث بھی ہے. وہ نچھاور عورت کا لیا جا سکتا ہے، دلہن کا نچھاور لیا جا سکتا ہے. باقی شیشہ دکھائی، یہ سب دودھ پلائی، جوتا چھپائی، یہ سب ہم نے اپنے کھانے کمانے کے طریقے بنائے ہوئے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. اب جس نے دیکھنا ہے اس نے دیکھ ہی لینا ہے. اب دلہن دکھائی ہو رہی ہے اور سب نامحرم دیکھ رہے ہیں، سب نامحرم. اس میں حتیٰ کہ مووی بنانے والا بھی، کیمرہ مین، اس کا سپورٹ کرنے والا، اس کا جو کیا کہتے ہیں ہیلپر ہے، وہ بھی، وہ سب وہ دیکھ رہے ہیں. جس کو دکھانا تھا ابھی اس کو پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو. ساری دنیا دیکھ چکی، بعد میں وہ دیکھ رہا ہے جس کے لیے حلال ہوئی ہے. اللہ اکبر. شاہ جی کتنی دور ہے، اصل اسلام سے کتنا دور ہے. یہی چیزیں امام وقت آ کر ظاہر کریں گے، پھر ہم کہیں گے کہ یہ دین ہمارا اور ہے، یہ ان کا اور ہے. اللہ اکبر. اب بہرحال رخصتی ہو گئی، دلہن کو لے آئے گھر میں.
گھر میں بٹھائیں. اب 2-3 دعائیں ہیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں. وسائل میں بھی موجود ہیں, اس کو پڑھ لیجئے گا. بہار میں بھی موجود ہے, اس کو پڑھ لیجئے گا کبھی وقت ملے. لیکن بہار میں آپ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وہ جو یہاں پہ ترجمہ شدہ کتابیں ہیں اس میں یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی. وہ 10 جلدیں 12 جلدیں میرے خیال ترجمہ ہوا ہے, اس میں یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی. آپ کے لیے کم از کم فارسی یا عربی جاننا ضروری ہے تاکہ وہ 100 سے زیادہ جلدیں جو ہیں آپ 100 وہ آپ کر سکیں. بہرحال مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ یہ 2-3 دعائیں ہیں وہ پڑھیں. اب دلہن کو لے آئے. معصوم فرماتے ہیں, ایک روایت اور بیان کر دوں پھر اس کے بعد دعائیں پڑھتے ہیں. معصوم فرماتے ہیں اس کے پلو پر نماز پڑھو. یہ ایک چیز الگ ہے, ایک روایت ہے. اب کہاں تک صحیح ہے یہ نہیں, لیکن حکم یہی ہے کہ 2 رکعت دونوں وضو کریں دلہا بھی. اور عرض کر دے رہا ہوں مسئلے بھی ساتھ ساتھ چلیں گے. اب دلہن کیسے وضو کرے گی؟ مہندی تو اب ختم ہو گئی ہے جی. اب میں نے اس کو رمضان میں یا مسئلے جب بیان ہوئے ہیں تو مسئلے بیان کیے تھے. یہ جو آج کل مہندی آ رہی ہے, کون مہندی, یہ مائیں بہنیں بیٹیاں سنیں. ایک آ رہی ہے کہ جو کیمیکل پپڑی والا ہے وہ اترتا ہے, کھال کی طرح اتر جاتا ہے. اگر ایسا کیمیکل ہے تو وضو نہیں ہوگا. اگر فقط رنگ تک ہے تو پھر وضو ہو جائے گا. پھر یہ نیل پالش اترے گی تو وضو ہوگا. وہ تو اترے گئی, وہ تو شاید اترے ہی نہ, وہ اتارے گی نہیں. اور یہ غور کریں آپ, یہ اترے گا تو میری ماؤں بہنوں وضو ہوگا. آسان ہے, مشکل نہیں. اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہیں تو ہو سکتا ہے. آج کل ایسے کیمیکل موجود ہیں, وہ لگائیں, نیل پالش اتر جائے گا. آپ وضو کر لیں, وضو کرنے کے بعد پھر لگا لیں. وقت تو سارا ہی ہوگا نا اس دن. سنیں نا, یہ میری بات سن لیں, جو مسائل ہیں اس کو سمجھے بس. اب وضو کریں دلہا دلہن اور پھر 2 رکعت نماز پڑھیں. 2 رکعت نماز پڑھیں, یہ حکم ہے. ایک کام ابھی, ایک روایت رہ گئی, وہ جو تیل ڈالتے ہیں. معصومین نے کہا کہ عورت کو لا کے بٹھاؤ اور پھر اس کے پاؤں دھلواؤ کسی برتن میں, اس کے پاؤں پہ پانی ڈالو, دونوں پاؤں دھلواؤ اس کی. وہ پانی گھر کے چاروں طرف, چاروں کونوں میں ڈالو تاکہ اس کو گھر میں بیٹھنا آئے. یہ بھی ایک سبب ہو. معصوم کی حدیث ہے کہ تاکہ اس گھر میں خیر و برکت پڑے. تو اندازہ کریں جس کے پاؤں میں اتنی برکت ہو, معصوم کا حکم ہے نا. یہ روایات, اس کو نقوی صاحب نے اس میں تحفۃ الوہم وغیرہ میں لکھا, لیکن روایت میں نے پڑھی آج کہ یہ روایت ہے کہ آپ عورت کے پاؤں پہ پانی ڈالیں اور وہ جمع کر کے ایک جگہ برتن میں, وہ آپ گھر کے کونوں میں ڈال دیں. بس یہ تیل شیل یہ سب کا کوئی وجود نہیں. اب اس کو وضو کرائے اور اس کو کہیں 2 رکعت نماز پڑھے. دونوں نماز پڑھیں, اور نماز پڑھنے کے بعد اب معصوم فرماتے ہیں کہ جب تم عورت کے قریب ہو مباشرت کی غرض سے یا باتیں کرنے کی غرض سے, یہ بعد میں کل ذکر کریں گے کہ مباشرت کے وقت ہمیں کیا کیا کرنا ہے, کن کن احکامات پر عمل کرنا ہے, وہ ہم کل بتائیں گے انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیں, ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیں محمد. 2 رکعت نماز پڑھ لی, دونوں پڑھیں گے. اور پھر اس کے لیے حکم بھی ہے, معصوم فرماتے ہیں کہ جتنے عورت کو چھوڑنے آئے ہیں جب تک یہ نماز پڑھیں وہ رہیں. جیسے مسجد میں آتے ہیں, ساری برات, آدھی برات آ جاتی ہے, 2 گاڑیاں آتی ہیں, تو جب نماز پڑھ لیں تو دعا میں مانگیں, وہ سب الہی آمین کہیں جو ساتھ آئے ہوئے ہیں.
توجہ فرما رہے ہیں. تو اس کے بعد یہ مولا فرماتے ہیں دعا پڑھیں اللہم ارزقنی الفتح. اللہ اکبر. پروردگار اے میرے معبود، اے پروردگار اس میری زوجہ کو مجھے اس عورت کی الفت و دوستی اور خوشی عنایت فرما. اللہ اکبر. وودھا ورضاہا، اور اس کی میری الفت و محبت اور اس کی رضا مجھے عنایت فرما کہ وہ میں اس سے راضی رہوں، وہ مجھ سے راضی رہے. ورزنی بہا، اور میں اس سے راضی رہوں وہ مجھ سے. وجمع بیننا بحسن اجتماع وعسر ائتلاف فإنک تحب الحلال وتکرہ الحرام. پروردگار تو اس سے میری اور اس کی الفت کو قائم رکھ، اور تو الفت کو پسند کرتا ہے جبکہ تو حلال کو اچھا سمجھتا ہے اور حرام کو مکروہ سمجھتا ہے. تو پروردگار میں تجھ سے حلال مانگ رہا ہوں، حلال کے ذریعے میں نے حاصل کی ہے، تو اس کے ذریعے میرے دل میں اور میری محبت اس کے دل میں ڈال دے، اور یہ محبت و آتشی دوستی یہ ہماری قائم فرما. یہ دعا مانگے اور سب الہی آمین کہیں. صدقہ دے، صدقہ بھی دے. توجہ فرما رہے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں یہ طریقہ کار ہے شب زفاف، یعنی پہلی شب کے اعمال کا. اس کے بعد حکم ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ دلہن کی اپنے سیدھے ہاتھ سے داہنے ہاتھ سے پیشانی کو پکڑو اور پھر یہ دعا فرماؤ، دعا کرو اللہم بے امانت کا، پروردگار تیری امانتوں میں سے میں نے ایک امانت لی ہے. اللہ اکبر. غور فرما رہے ہیں زوجہ ایک امانت ہے. اللہ کی امانتوں میں سے ایک امانت کا نام زوجہ ہے. اخذتها بکلماتک، اور میں نے اس کو لیا ہے چند کلمات کے ذریعے جو سیگے پڑھے گئے. ہاں انکاتو والے میرے اللہ چند کلمات کے ذریعے اس کو میں نے اپنے لیے حلال قرار دیا جو تو نے قرار دیا تھا. یہ امانت تھی جو میرے پاس آ گئی. استحللتھا، اسی کے ذریعے یہ حلال ہوئی ہے. ہاں فَإِن، ایک صلوات پڑھ دے محمد وَإِن قَضَيْتَ لِي مِنْهَا وَلَدًا، اگر تو نے اس کے بطن سے مجھے اولاد لکھی ہے فَاجْعَلْهُ، تو اس اولاد کو کیا کر مبارکن، میرے لیے مبارک ہو وہ اولاد. ہاں تقیاً، متقی پرہیزگار قرار دے. اگر اس کے بطن سے مجھے اولاد قرار دی ہے تو وہ اولاد ایسی ہو جو مبارک بھی ہو، متقی پرہیزگار بھی ہو. من شیعت آل محمد، اور آل محمد کے شیعوں میں سے ہو. ہاں ولا تجعل للشیطان فی، اس میں شیطنت نہ ہو. جی مجھے اولاد چاہیے تو شیعہ ہونی چاہیے، شیعہ اولاد ہو. اگر تو نے قرار دیا ہے میرے لیے اولاد اس کے بطن سے جس سے میں نے عقد کیا ہے، تو پھر مجھے شیعہ اولاد عطا کر جو تقی بھی ہو، یعنی متقی بھی ہو، اور میرے لیے مبارک بھی ہو. اور پروردگار فی شرکن ولا نصیبان، یہ بڑے اچھے کلمات ہیں کہ پروردگار ایسا فرزند نہ عطا فرما کہ جو، ایک صلوات پڑھ دے محمد والے، جس کے یعنی حصے میں شیطنت ہو. میرے اللہ ایسا کوئی میں بچہ نہیں چاہتا، اور وہ ایسا بچہ بھی نہیں چاہتا جو دشمنان آل محمد میں سے ہو. تو غور فرما رہے ہیں کہ محمد والے محمد ہمیں کن کن چیزوں کے بارے میں ہمیں حکم دے رہے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد. پھر فرماتے ہیں یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی دعا ہے. اللہم صلی اللہم ارزقنی ولدن، پروردگار مجھے اس کے بطن سے ایک اولاد عطا فرما.
وجعلہ تقیا ذکیا، جو پاکیزہ بھی ہو، نیک بھی ہو، متقی بھی ہو، لیس فی خلقہ زیادۃ ولا نقصان. اور یہ دعا مانگے. وہ دعا میں اہمیت دیکھیں کہ پروردگار ایسی اولاد عطا فرما جس میں کوئی زیادتی نہ ہو، جس میں کوئی کمی نہ ہو. ایسی اولاد نہ دے جس کا ایک بازو نہ ہو، آنکھیں نہ ہو، ایک کان نہ ہو، 6 انگلیاں ہوں. ہاں تو جو فرما رہے ہیں 3 آنکھیں ہو جائیں خدا نخواستہ. یعنی زیادتی بھی نہ ہو اور کمی بھی نہ ہو. تو جو فرما رہے ہیں ایک صلوات پڑھیں محمد والے. وجعلہ عاقبۃ الی خیر. اور پروردگار ایسی اولاد عطا فرما جس کی عاقبت بخیر ہو. اللہ اکبر. یعنی اپنے بیٹے کے لیے وہ پہلے دعا کر رہا ہے. تو آج میں یہ درس یہاں پہ تمام کروں گا. کل ہم مباشرت کے اسباب بیان کریں گے کہ مکروہات کیا ہیں، واجبات کیا ہیں اور مستحبات کیا ہیں. ایک جملہ سماعت فرما لیں تاکہ آج کی گفتگو تمام ہو جائے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. شادی ایک ذمہ داری ہے نا. تو میں نے کسی درس میں شام کو کبھی عرض کیا تھا کہ اولاد کی تربیت، یہ آخری جملہ میرا، اولاد کی تربیت شادی سے پہلے. آپ کہیں گے یہ ممکن نہیں، یہی ممکن ہے. یہ دعا خود بتا رہی ہے، یہ دعا خود بتا رہی ہے. حضرت علی کی سیرت بتا رہی ہے کہ مجھے ایسا بیٹا چاہیے جو میرے بیٹوں پہ قربان ہو، جو بہادر ہو، جو صاحب بصیرت ہو. اور ہمیں بھی ایسی زوجہ تلاش کرنی ہے جو ایسی اولاد دے جس کا بیٹا پاکیزہ ہو، تقی ہو، ذکی ہو، مبارک ہو، عاقبت بخیر ہو. یہ پہلی ہی ہو رہی ہے نا، ابھی تو مباشرت ہوئی نہیں. ابھی تو اس نے پیشانی پہلی مرتبہ کسی عورت کی پیشانی کو پکڑا ہے اور یہ دعا مانگ رہا ہے. تو اندازہ کریں کہ جس زمین پر، یہ زمین ہے کھیتی کے طور پر اس کو لیا گیا شریعت میں، عورت کھیتی ہے. تو جس کھیت میں آپ اللہ کا نام لیں، اللہ سے ملتجی ہوں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف آپ کی رغبت ہو اور اس سے دعا مانگیں، تو خدا جانتا ہے کہ اس کی اولاد متقی بھی ہوگی، اس کی اولاد پاکیزہ بھی ہوگی، اس کی اولاد شجاع بھی ہوگی، اس کی اولاد صاحب بصیرت بھی ہوگی، اس کی اولاد محمد والے محمد سے محبت کرنے والی بھی ہوگی، اسی کی اولاد شیطان سے دور ہوگی. ایسے ہے یہ نہیں. خدا مند عالم ہمیں ان راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور پر جن بچوں کی بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، اے کریم اللہ ان کو ان نحوستوں سے محفوظ فرما اور کم از کم عقد سے پہلے واجبات کو انجام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما. واجبات سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما تاکہ جب ہم واجبات مستحبات انجام دے کر اپنا عقد کریں گے تو اس عقد کی برکت سے شیعان آل محمد پیدا ہوں گے، شیعان حیدر کرار پیدا ہوں گے، جو صاحب بصیرت بھی ہوں گے، متقی پرہیزگار بھی ہوں گے. خداوند عالم آپ کی ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے.